ہمارے ہاں کسی بھی معاملے میں اپنا جو اظہار رائے ہے اس کو لوگ کسی بھی لفظ میں کسی طرح کے پیرائے میں بیان کر دینے میں سمجھتے ہیں کہ یہ احقاق حق ہے۔ مثال کے طور پر مجھے ایک بندہ پسند نہیں ہے، یا وہ میرا ہم خیال نہیں ہے، یا میرا ہم فکر نہیں ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اسے گالیاں دوں؟ تو حدیث میں ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھی تھیں تو ایک صاحب نے اجازت طلب کی، حضور نے انہیں اجازت دے دی، لیکن ان کے بارے میں کوئی الفاظ فرمائے، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ پھر وہ آئے اور حضور نے ان کے لیے بڑی کشادگی کا اظہار فرمایا، اور چہرے مبارک سے کوئی ایسا تاثر نہیں تھا ناراضگی کا، لیکن وہ صاحب جیسے ہی گئے تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئیں کہ حضور جب وہ آیا تھا تو آپ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات فرما رہے تھے کہ گویا آپ اسے ناپسند فرماتے ہیں، لیکن جب وہ آ گیا تو پھر آپ نے اس کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا۔ اب یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے جو دل میں ہوتا ہے وہی باہر ہوتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی شخص صاف وہ نہیں ہو سکتا نا۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں حضرت ام المومنین کو کہ اے عائشہ، تو نے مجھے کب فحش گو پایا ہے کہ میں ایسے کلام کروں، یعنی ایسا کلام جو اخلاقیات پر مشتمل نہ ہو، وہ میں نہیں کرتا۔ تو حضور نے ناپسندیدگی کے باوجود بھی عزت کی۔ تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو حتمی سمجھتے ہیں، اسے ہی قرآن، اسے ہی حدیث، اور اسی پر ارتداد اور کفر اور فسق کے سارے فتوے جاری کر دیتے ہیں، حالانکہ عام لوگوں کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہی نہیں کہ وہ کسی کے کفر اور بدعت کا، شرک کا یا ایسی چیزوں کا اس پر فتویٰ جاری کریں۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی شخص ناپسند ہے، آپ اسے اجتناب کر لیں، آپ اسے نہ ملیں، لیکن آپ برسر مجلس کسی کو گالی دیں گے یا کسی کے ساتھ بد کلامی کریں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریق کے خلاف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہود و نصارہ کے ساتھ بھی معاہدے کیے ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملات ہوئے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی زبان مبارک سے کوئی سخت کلمہ ارشاد نہیں فرمایا۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، چہرے مبارک پر زخم آیا، اور اس کے باوجود حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں لعنت بھیجنے کے لیے اور بد دعاؤں کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ تو جہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، وہاں ان کی سیرت طیبہ کو کیوں نہیں اپناتے؟ تو یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جہاں ہماری مرضی کی بات ہو وہاں ہم سارے دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اور جہاں ہماری خواہش نفس کی بات ہو، جہاں ہماری انانیت کا مسئلہ ہو، ہمارے تشخص کا مسئلہ ہو، وہاں ہم اسے غیرت دینی کا نام دے دیتے ہیں۔ بدتمیزی کو غیرت دینی نہیں کہا جا سکتا۔ غیرت دینی یہ ہے کہ آپ دین پر کاربند رہیں، دین پر عمل پیرا رہیں، لیکن کلام کرنے میں احتیاط برتیں اسی طرح جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ لوگوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ سختی کے ساتھ بات کرنے والے ہوتے تو آپ کے گرد آپ کے اصحاب جمع نہ ہوتے، بلکہ یہ چھوڑ جاتے۔ اب آپ بتائیے، یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیمانہ ہے تو میرے اور آپ کے لیے کوئی اور بات ہوگی؟ یقیناً حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ ہمیں دین کے اور دنیا کے تمام معاملات میں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔